ایک یہ پڑوسی ملک سے ایک کویسچن آیا تھا کہ ہمارے یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ نیچی کاسٹ والوں کو کچھ ریزرویشن دیتی ہے، تو اگر کوئی کینڈیڈیٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے کم مارکس ہوتے ہیں تو ان کو پھر بھی مطلب پاس بھی کر دیتے ہیں، ان کو کسی جگہ ایڈمیشن بھی مل جاتا ہے اور جاب وغیرہ بھی مل جاتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ ایسا تھا جو جنرل کیٹیگری کا تھا اور اس کے والدین نے اس کی میٹرک کی مارک شیٹ میں اسے نیچی ذات والا لکھوا دیا تاکہ تھوڑا سا ہمیں ریزرویشن حاصل ہو جائے۔ تو اب اس نے انٹر بھی کر لیا، 2 سال گزر گئے، تو اب وہ شرمندہ ہے، یعنی والدین شرمندہ ہیں، تو اب وہ مارک شیٹ میں چینج نہیں ہو سکتا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ گویا کہ ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو آگے اس کے اوپر جو معاملات چلیں گے اس کا کیا شرعی حکم ہوگا اور کس طریقے سے مطلب جو جاب وغیرہ ملے گی اس میں حرام کا عنصر تو نہیں ہوگا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو تھوڑا سا سہولت حاصل کرنے کے لیے، جاب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس طریقے سے کیا، لیکن یقیناً اس بچے کی اپنی محنت بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگی۔ تو یہ جھوٹ یقیناً جھوٹ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود اب جو آگے وہ جاب کرے گا وہ بالکل ٹھیک ہوگی، اور اگر وہ جائز کام کرتا ہے تو سیلری بھی حلال ہوگی۔ اس غلط فعل پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور توبہ کر لی جائے اور آئندہ ایسا کوئی بھی کام نہ کیا جائے۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ یہ بعض اوقات کپڑوں پر مچھر یا کھٹمل وغیرہ کے خون لگ جاتے ہیں، جیسے مچھر کاٹ رہا ہے مار دیا، یا کپڑوں میں کھٹمل تھا وہیں اس کو پیس دیا، تو اس بلڈ سے کیا ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر وہ خون جو جسم کے کسی بھی حصے سے نکلے لیکن اس میں از خود بہنے کی صلاحیت نہ ہو، وہ پاک ہوتا ہے اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو لہذا یہ جو مچھر یا کھٹمل وغیرہ میں خون ہوتا ہے یہ اتنا قلیل مقدار کا ہوتا ہے کہ اگر یہ اس کو ڈالا جائے مثال کے طور پہ کھال پہ تو از خود چلنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، بہت معمولی سی مقدار کا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم مارتے ہیں بعض اوقات اس پریشر سے بعض اوقات خون پھیلتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا نماز وغیرہ اس میں جائز ہے، کپڑے بھی پاک ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کسی مسلمان کو یا غیر مسلم کو گالی دینے والے کے لیے اسلام میں کیا سزا ہے؟ دیکھیں اب تو اسلامی کوئی سزائیں مقرر نہیں ہیں، ورنہ اگر کوئی گالی دیتا تو تعزیراً حاکم اسلام سب سے پہلے دیکھتا کہ گالی کس قسم کی دی ہے، کس کو دی ہے اور کیسی گالی دی ہے، اس کے حساب سے پھر وہ حاکم اسلام سزاؤں کا تعین کرتا۔ اس کو تعزیر کہتے ہیں، جو حاکم اپنے پاس سے سزا مقرر کرے، لیکن ہے اس کی سزا اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہتا ہے۔ لیکن اب چونکہ ایسا دور نہیں ہے تو اس میں صبر جمیل ہی اختیار کیا جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بکورا آدمی ہے ہر ایک کو بلا کسی وجہ کی گالیاں بکتا ہے تو اس کو سوشل بائیک آؤٹ کر دیا جائے، اس سے میل جول نہ رکھیں، بات چیت ترک کر دیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اب وہ اسلامی سزائیں مقرر کرنے والے قاضی رہے نہیں ہیں۔